بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جہاں اپنی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، اپنا مال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مال پایا، آپ کو غنی کر دیا۔ تو غنی ہونے کی ظاہری سبب یہی بنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ مالدار عورت تھی، انہوں نے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو جوانی اور ہاتھ میں مال مقولہ مشہور ہے، جوانی دیوانی، بار بار یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، عربی کا مقولہ ہے الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی دیوانی کا ایک حصہ ہے۔ جوان ہو، ہاتھ میں مال ہو، اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ لیکن یہاں پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ مال کو عیاشی میں استعمال نہیں کیا، موج مزے میں استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی توجہ جو معاشرے کے اندر ضعیف کمزور لوگ تھے ان کی طرف توجہ فرمائی، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی زندگی لوگوں کی خدمت، لوگوں کی مدد، لوگوں کی نصرت کے اندر گزاری۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور پہلی مرتبہ تو پر وہی آئی، آپ گھر واپس تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حالات کو بیان کیا اور کہا انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے کہ اگر بار بار کی حالت پیش آئے گی میں سہا نہیں سکوں گا، برداشت نہیں کر سکوں گا، میری جان نہ نکل جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ رہ چکی تھی، 15 سال کی مدت گزر چکی تھی، آپ کے حالات کو دیکھ چکی تھی، اس نے مضبوطی کے ساتھ آپ کی تسلی کی اور کہا کر لا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کو کبھی رسوا نہیں کرے گی۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمَ اِنَّكَ تُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، تم صلہ رحمی کرتے ہو اور ناداروں کی مدد کرتے ہو، گمناموں کی مدد کرتے ہو، مہمانوں کی مہمانی کرتے ہو۔ تو اس جملے کے اندر نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 سالہ جو زندگی گزری، اس کا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ بنایا اور وہ انتہائی درجے کے نمونہ ہوتے ہیں، ہمارا درجے کا امتحان نہیں ہوتا۔ جیسا بھی میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ جب آپ صاحب اولاد ہوئے تو آپ کی کل 6 یا 7 اولاد ہوئی، لیکن آپ کی حیاتی میں سب اولاد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال وفات ہوئی تو فقط حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی، باقی 3 لڑکے یا 4 لڑکیاں مل کر 6-7 اولاد ہوئی، سب آپ کی نظروں کے سامنے انتقال ہو گیا۔ تو آپ کی ابتدا تو یہ ہوئی کہ یتیم، اور جب صاحب اولاد ہوئے، گھر بار کے ہوئے، تو بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی مکہ شریف ہی میں ہو گیا، جب ابھی آپ مکہ شریف میں سے، اور اولاد میں سے جتنی اولاد تھی سب کا انتقال آپ کے سامنے ہو گیا سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج جو بات میں کر رہا ہوں کہ انسان دوسرے سے سبق لیتا ہے، دوسرے کو اپنے لیے نمونہ بنا کر وہ پھر اپنی حالت کو اس کے مطابق ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ خود اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کے حالات بیان فرماتے ہیں وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نمونہ بنا کر حضور کو درس دے رہے ہیں، حضور کی تسلی فرما رہے ہیں، حضور کی ہمت افزائی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لیے تو ہمیں حالات پیش آتے ہیں، اور یہ دنیا سجن الکفر کو تو بہرحال کہ ہمیں جو بھی حالت میں انسان اپنی طبیعت سے نقال دوسرے کی وہ نقالی کرتا ہے، تو نمونے کے لیے نقالی کے لیے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جن کا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جن کی زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہم ان کو سامنے رکھیں۔ مالی تنگی ہے، جس کو مالی تنگی پیش آئی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ پیش آیا کہ آپ نے کچھ مال تقسیم فرمایا، تو کسی کہنے والے نے کہا اس تقسیم میں انصاف نہیں ہوا، یعنی نعوذ باللہ کہ حضور سے نے انصاف نہیں کی۔
کسی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچائے کہ حضور لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، فلاں کچھ ایسا کہہ رہا ہے کہ انسان نہیں۔ انسان کی طبیعت ہے کہ جب اپنے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو طبیعت پر اثر ہوتا ہے، ناگواری ہوتی ہے، غصہ تک آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ نتیجے بادشاہ تھے، حاکم تھے، آپ جو چاہے ان کو بلا کر کر سکتے تھے، آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ فوراً آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا۔ رحم اللہ اخی موسیٰ قد اوذی اکثر من ھذا فصبر۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر، ان کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی اور اس پر انہوں نے صبر کیا۔ اور بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک اپنی حالت کو دیکھے تو دنیاوی اعتبار سے کسی نہ کسی پریشانی پر کام ہو پائے گا۔ کوئی مالی پریشانی میں ہے، کوئی جانی پریشانی میں ہے، کوئی عزت آبرو کی پریشانی میں ہے۔ تو ہم قرآن شریف میں دیکھیں گے، انبیاء علیہ السلام کے حالات کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری تو حالت اس کے قریب کی ضرور کوئی نہ کوئی حالت ہمیں ملے گی۔ اب اس موقع پر ان نبی نے وہ کس طرح سہارا، کس طرح اس موقع کو سنبھالا، ہم انشاءاللہ اس کو اپنائیں گے تو ہمارے لیے نمونہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن و امان سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اللہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم بازی فرمایا کرتے تھے کہ جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ گیا بہت بڑی دولت لے کر گیا۔ تو ایمان کی حفاظت جو ہے وہ عمل کے ساتھ، عمل کے ایمان کے محافظ، جو دین کے احکام ہیں، فرائض، واجبات، سنن موکدہ کا ادا کرنا، حرام ممنوع تحریمی سے بچنا، تو یہ ایمان کی حفاظت کے اسباب اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں، دل کو سکون دینے والی چیزیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مؤمن ہے، فلنحيينه حیاۃ طیبہ، ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ مفسرین حیات طیبہ کی تفسیر فرماتے ہیں دل کا سکون۔ ہر ایک کسی کی تلاش میں ہے، جو بھی ہے یہی تلاش میں ہے کہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ دل کے سکون کا نسخہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایمان تو الحمدللہ اللہ پاک نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے اتنی بڑی دولت مفت میں عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد والی جو چیز ہے عمل صالحہ، یہ ہمارا کام۔ عمل صالح اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، اور بچنے کے کام جو معاشی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مصیبت اور چیز ہے، پریشانی اور چیز ہے۔ مصیبت کا تعلق ظاہر سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام الانبیاء وشد بلاء، انبیاء علیہ السلام کے اوپر سب سے زیادہ بلاء مصیبتیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ بیان کیا کہ جانی مالی عزت کا نقصان ہونا یہ مصیبت پریشانی نہیں ہے، پریشانی کہتے ہیں دل کا بے قابو ہو جانا۔ انبیاء علیہ السلام پر مصیبتیں تو سب سے زیادہ آئی، لیکن کوئی نبی کبھی بھی پریشان نہیں ہوئی۔ پریشانی کہتے ہیں پریشان شان کا اڑا ہو جانا، دل کا اڑا ہو جانا، دل کا بے قابو ہو جانا۔ یہ جب ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے، وہ مصیبت اپنی طاقت سے زیادہ دیکھتا ہے، اپنے اندر اس کے سہار کی طاقت نہیں ہوتی تو اس کے اندر یہ پریشانی کی حالت آتی ہے۔ لیکن کسی کو کوئی مصیبت آئے اور اس مصیبت کے سہارنے کے اسباب اس کے پاس ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس اس کے سہارنے کے اسباب موجود ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی بات پیش آتی تو چونکہ ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طاقت سے آگے نہیں، تو اللہ تعالیٰ پر نظر ہونے کی وجہ سے ان کا دل ہر حالت میں سکون میں رہتا ہے۔ جب ہجرت فرما رہے تھے، غار ثور کے اندر بنا نہیں تھی اور کفار تلاش کرتے کرتے سر کے اوپر آ گئے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہاں پہنچ گئے، ہمارے سر کے اوپر نگاہ نیچی کریں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، پکڑے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ ظاہری اسباب سب ختم ہیں، جو ساتھی ہیں اور دشمن کی پوری جماعت ہے،
تو اسباب ختم ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کے اوپر نظر ہے۔ تو یہ جو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو اکیلے سمجھتے ہیں، ہمارے پاس اس مصیبت کے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی سہارا تو ہے، لیکن ہم نے وہ تعلق قطع کر لیا ہے، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اس پریشانی کی حالت میں پاتے ہیں۔ تو بہرحال کہ مصیبت اور چیز ہے، پریشانی اور چیز ہے، جان مال عزت اس میں نقصان کا ہونا یہ مصیبت ہے۔ پریشانی جو ہے وہ دل کا پورا ہو جانا، دل کا بے قابو ہو جانا۔ تو اگر دل کا قابو، اسی لیے جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کی تعلیم دیتے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہمارے دو کام ہیں، جو بھی کام کرنا ہو اس کے لیے جائز صحیح اسباب اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو جب کوئی کام کرنا ہو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ سے مشورہ کریں، مشورہ کرنے کے بعد آپ جس بات کا پختہ ارادہ کر لیں، اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کریں۔ تو کوئی بھی کام ہو، دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، اس کی ترتیب ہے کہ اس کے جائز صحیح اسباب کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے اس میں کامیابی کے لیے دعا کریں، اور اتنا کرنے کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ جیسا ہم چاہتے تھے ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ۔ جیسا ہم چاہتے تھے نہیں ہوا، اب اس کو تقدیر کے حوالے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جو لکھا تھا ایسا ہو کر رہا۔ اور اس کے بارے میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے لیے کسی بات کو اچھی سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ، اور ہو سکتا ہے کہ تم اپنے لیے کسی چیز کو برا سمجھو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ تو یہ ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط بنائے، ہمارے دلوں کو تھامے رکھے، ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو معافیت سلامتی نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ۔